بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو میں ان سارے حضرات کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اتنے سارے طلباء کے سامنے مجھے کچھ کہنے کی ہمت دی اور موقع فراہم کیا۔ میں آپ سبھی حضرات کا بہت ہی مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ دیکھیے، یہاں طلباء مدارس کے بھی ہیں اور اسکول اور کالجز کے بھی ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ تعلیم کہتے کس کو ہیں؟ تعلیم کہتے کس کو ہیں؟ تعلیم کی بنیادی چیزیں کیا ہیں جن کے موجود ہونے سے انسان تعلیم یافتہ، جن کے نہ ہونے سے انسان جاہل ہے؟ جن میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو انسان جاہل کہلاتا ہے، جن میں سے ہر چیز موجود ہو تو انسان تعلیم یافتہ کہلاتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان جو چیز حاصل کرتا ہے اس پہ بھروسہ کرے۔ جو چیز حاصل کرتا ہے اس پہ بھروسہ کرے۔ حاصل جو چیز ہوتی ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہوتی۔ بھروسہ نہ بھی کریں تو وہ کام چلا دیتی ہے آپ کا، لیکن محنت کر کے جب آپ کسی چیز کو حاصل کرتے ہو تو اس چیز پر بھروسہ کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ہے اعتماد پیدا کرو اپنے علم پر۔ اعتماد پیدا کرو، جو آپ نے پڑھا وہ بالکل صحیح ہے، اس پڑھائی کو رکھ کر ہم آگے پہنچ سکتے ہیں۔ یہ اعتماد کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے میں اپنے طلباء کو کہا کرتا ہوں کہ بھئی اپنی تعلیم پہ، اپنی پڑھائی پہ، اپنی محنت سے حاصل کیے ہوئے علم پہ پہلے خود بھروسہ ہم کریں، بعد میں دنیا ہم پہ کرے گی۔ اگر مجھے ہی اپنے علم پہ بھروسہ نہ ہو تو پھر میں لاکھ بول لوں، دنیا مجھ پہ بھروسہ نہیں کر سکتی۔ جی، اپنے علم پہ ضروری ہے کہ انسان پہلے خود بھروسہ کرے۔ اعتماد اور بھروسے کو علم اپنی تعلیم کے ذریعے سے پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو تعلیم کی پہلی وجہ ہے، بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک پہلی چیز ہے بھروسہ اور اعتماد کرنا اپنے علم پر۔ بھروسہ اور اعتماد کرنا۔ اور دوسری چیز ہے، محض بھروسہ اور اعتماد کر کے خالی نہیں بیٹھنا ہے ہم کو۔ جو علم آپ نے حاصل کیا ہے اس علم کو سامنے رکھ کر ایک نئی چیز کو ایجاد کرنا، یہ علم کا دوسرا تقاضا ہے، تعلیم کا۔ سمجھے؟ تو تعلیم کے لیے دوسری جو بنیادی وجہ ہے، بنیادی چیز ہے،
وہ ہے اپنے ذہن سے نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنے کی فکر کرنا، نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے کی فکر کرنا۔ تو جب انسان اپنے علم کو سامنے رکھتا ہے، پھر اس علم پر غور کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، پھر اس علم کے ماہروں کے اقوال کو جمع کرتا ہے، ان میں سے جو خلاصہ نکلتا ہے اس خلاصے کو اگر وہ معتبر اور مناسب ہو تو اپنے لیے چن کے اس گفتگو کو، اس چیز کو اگر وہ عام کرتا ہے تو ایک نئی چیز ہو گئی۔ تو تحقیق کا مزاج رکھنا ضروری ہے، محض پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ تحقیق کا مزاج ہوگا تو نئی نئی چیزیں آپ سے وجود میں آئیں گی دنیا میں۔ یہ تعلیم کا دوسرا تقاضا ہے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ جس پہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہو وہ علم پہ آپ خود پہلے بھروسہ کریں، اور دوسرا تقاضا علم کا یہ ہے کہ آپ اس علم پہ بھروسہ کر کے مزاجاً تحقیق والا اپنا مزاج بنا کر اس سے نئی نئی چیزوں کو وجود میں لانا، یہ علم کا دوسرا تقاضا ہے۔ اور تیسرا جو تقاضا ہے وہ ہے کردار، یعنی جو آپ نے پڑھا اور مزاج آپ کا تحقیقی بنا، تو اس تحقیقی مزاج کو اور اس علم کو اپنی زندگی میں اپنے جسم سے ظاہر کریں۔ یہ کردار ہے۔ جو علم حاصل کیا وہ علم آپ کے جسم سے ظاہر ہوتا ہے تو آپ بہت بڑے تعلیم یافتہ انسان ہیں۔ اگر آپ نے پڑھا ہے لیکن جسم سے کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، انجینئر بن گئے آپ، لیکن انجینئر کے الف بھی آپ کے اندر دکھائی نہیں دیتا، ڈاکٹر بن گیا آپ، ڈاکٹر کا ڈی بھی آپ کے اندر دکھائی نہیں دیتا، تو پھر آپ تعلیم یافتہ نہیں کہلائیں گے۔ تو جو علم آپ جو فن حاصل کرتے ہو اس فن کو اپنا کردار بنائیے۔ جب کردار بنائیں گے تو وہ علم آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی چیز آپ کے اندر نہیں ہے، آپ اعتماد کرتے ہیں اپنے علم پہ لیکن ذہن سے نئی چیزیں اور کردار آپ کا علم والا نہیں ہے تو آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ اگر آپ اعتماد بھی کرتے ہیں، ذہن سے نئی نئی چیزیں وجود میں بھی لاتے ہیں، گمنام چیزوں کو علم سے، معلومات سے مجہولات کو آپ ڈھونڈ لیتے ہیں، تو وہ ڈھونڈنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک چیز کی کمی ہے جس کا نام ہے کردار۔ جیسا علم ہے ویسے آپ نہیں ہیں تو پھر آپ جاہل ہیں۔ آپ کے پاس کردار بھی ہے، آپ کے پاس اپنے علم پہ بھروسہ بھی ہے، لیکن ذہنی سوچ مجہولات کو معلومات سے پیدا نہیں کر سکتی، تب بھی آپ علم والے نہیں کہلائیں گے۔ تو علم والا کہلانے کے لیے تین چیزیں ہیں جو مشترک ہیں ہر دور میں، وہ ہیں اپنے علم پہ خود پہلے بھروسہ کرو، دوسرا یہ ہے کہ اپنی ذہن سے جو معلومات ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک نئی چیز کو وجود میں لاؤ، اور تیسری چیز ہے کہ جیسا علم آپ نے سیکھا، جو علم آپ نے سیکھا اس کو اپنا کردار بنائیے۔ اور علم ہمیشہ اچھائی سکھاتا ہے، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو۔ اب دین کے علم سے بھی انسان برا ہو جاتا ہے، دنیا کے علم سے بھی انسان برا ہو جاتا ہے۔ دین کے علم سے انسان اچھا ہو جاتا ہے، دنیا کے علم سے انسان اچھا ہو جاتا ہے۔ علم میں برائی نہیں ہے، سیکھنے والے میں برائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ علم کو برا کہہ دیتا ہے۔ اس لیے ہم کوئی بھی علم کو برا نہ کہیں، چاہے وہ دین کا ہو چاہے وہ دنیا کا ہو۔ چلیے اس کو دین سے ایک مثال سے ہم سمجھتے ہیں۔ بتائیں آپ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مدارس کے طلباء بھی ہیں۔
ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ 3 چیزیں جو علم ہمیں سکھاتا ہے وہی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو تم بھروسہ کرو، کس پہ؟ ایمان جس نے دیا اس پہ، ذہن جس نے دیا اس پہ، دل جس نے دیا اس پہ، اعضاء جس نے دیے اس پہ، یعنی وہ ہیں اللہ رب العزت۔ ایمان سکھاتا ہے کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کرو۔ پہلی چیز کیا سکھاتا ہے ایمان؟ اللہ پہ بھروسہ۔ پھر دوسری چیز ایمان کیا سکھاتا ہے؟ جب اللہ پہ آپ نے بھروسہ کیا نا تو پھر اپنی زندگی میں معاش کو ڈھونڈنے نکلو، نئے نئے ترکیبوں سے، نئے نئے راستوں سے اپنے معاش کو تلاش کرو۔ جو مشکلات آتی ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اپنے معاش کو، حلال معاش کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو برداشت کرو۔ ایک طریقے سے ناکام ہوئے تو دوسرے طریقے سے نکلو، حلال راستے سے۔ دوسرے طریقے سے ناکام تو تیسرے طریقے سے نکلو۔ یہ کیا ہے؟ یہ نئی نئی چیزیں ذہن کے اعتبار سے سوچو اور اللہ تک پہنچو۔ اور نئی چیزیں ذہن کے اعتبار سے ہم کیسے سوچیں گے؟ اکابر کے اقوال کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں، بڑوں کی سرپرستی کی روشنی میں، ان سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس سے اگر ہم کو کوئی نئی چیز مل جاتی ہے تو ہم اس نئی چیز کو بھی اپنے بڑوں کی روشنی میں پہلے پرکھیں گے، اس کے بعد میں پھر ہم آگے بڑھیں۔ تو پہلا تقاضا بھروسہ ایمان پہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا ایمان سکھاتا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ یہ کہ بھئی بھروسہ کر کے بیٹھو مت، اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے محنت کرو، آگے بڑھو، کوشش کرو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے بھی، معاش کو مستحکم کرنے کے لیے بھی۔ ایک راستے سے ناکام ہو رہے، نئے دوسرے راستے سے اختیار کر لو۔ مختلف راستوں سے بہرحال منزل تک پہنچو، ایمان کہتا ہے۔ اور دنیاوی علم بھی وہی کہتا ہے، دینی علم بھی وہی کہتا ہے کہ بھئی بھروسہ کرو، نئی نئی چیزوں کو وجود میں لاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ نئے نئے راستے اختیار کرو، منزل تک پہنچو۔ ایمان بھی وہی کہتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرو، ایک راستے میں ناکام تو دوسرا راستہ اختیار کرو، منزل تک پہنچو۔ اور تیسری چیز جو ایمان ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے کردار۔ جتنا اللہ پہ آپ نے بھروسہ کیا ہے، اس یقین کو، اس توکل کو، اس بھروسے کو اور ان راہوں پر اس کا اثر چھوڑو، پھر وہ اثر راہوں کا جو ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی کا کردار بن جائے۔ تو یقین انسان کی زندگی کا کردار بن جائے، یہی ایمان ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ایمان کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ بھروسہ کریں اللہ پر، دوسرا یہ کہ نئے نئے راستے تلاش کر کے آپ منزل تک پہنچیں، اور تیسرا یہ کہ آپ جو ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں اس کو اپنی زندگی کا کردار بنائیں۔ اور علم کیا سکھاتا ہے؟ یہی تو سکھاتا ہے، بھروسہ کریں اپنے علم پہ، نئے نئے راستے اختیار کرو، پھر منزل پہ پہنچو۔ دوسرا راستہ، تیسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ جو علم آپ نے سیکھا اس کو اپنی زندگی کا کردار بناؤ۔ ٹھیک ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں جتنے صحابہ ہیں وہ صحابہ اپنا اپنا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے، راستے اختیار کیے اللہ تک پہنچنے کے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی میں جو سیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کو اپنا کردار بنا لیا۔ بہادری میں اگر آپ دیکھیں، شجاعت میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، علم سیکھا، اس پہ بھروسہ کیا، پھر نئے نئے چیزوں سے منزل تک پہنچنے کی فکر کیے، ہمیشہ آگے رہے، ہمیشہ آگے رہے، اور بہادری کو انہوں نے اپنا زندگی کا کردار بنا لیا۔ تو علی کو آج کس نام سے یاد کیا جاتا ہے؟ بہادر، شجاعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے
بہادری کو اپنی زندگی کا کردار بنایا، وہ سیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عمل اسی کو اپنی زندگی کا کردار بنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ عدل و انصاف کا انہوں نے اپنی زندگی کا کردار بنایا۔ باقی ساری چیزیں، دین، پورا علم سیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے جو علم سیکھا اس پہ بھروسہ پہلے کیا، پھر اس علم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جن مشکل گھاٹیوں سے گزرنا تھا، نئے نئے راستوں سے وہ آگے بڑھتے رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے وہ سارا علم جس کو انہوں نے سیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ سارے علم کو عدل و انصاف کی شکل میں لا کر اپنی زندگی کا کردار بنا لیا۔ دنیا آج ان کو عدل و انصاف کا مستحکم شخص مانتی ہے۔ حضرت عمر فاروق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، انہوں نے اپنی زندگی میں وفا کا کردار نبھایا ہے۔ وفا جو سیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم، انہوں نے اس پہ بھروسہ کیا، پھر اس علم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو راستوں سے گزرنا ہے، نئے نئے راستوں سے گزرتے چلے گئے، پھر پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے اس سارے علم کو ایک لفظ میں لا کے اپنی زندگی کا کردار بنا دیا، وہ ہے وفا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں آپ، سیکھا علم پورا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ علم کو انہوں نے اپنے بھروسہ کیا اپنے علم پر، پھر اس علم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی، مشقتیں کی، دشمنوں کی تکلیفوں کو برداشت کیا، کبھی اس طرف سے راستہ بنا کے نکلے، کبھی اس طرف سے راستہ بنا کے نکلے۔ وہ سارے علم کو انہوں نے ایک لفظ میں خاص کیا، ایک لفظ میں لا کر سمایا، پرویا، اور اس لفظ کو اپنی زندگی کا کردار بنا لیا، اور وہ ہے سخاوت۔ دیکھیں، تو یہ صحابہ نے دکھایا ہے کہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے: بھروسہ اللہ پر، پھر اس کے بعد جو بھروسہ آپ نے کیا اس میں جو مشکلات آئیں گی، وہ مشکلات کا دفاع اسی بھروسے کے سہارے کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اسی مشکلات کا دفاع کرتے رہیں گے اسی بھروسے کے سہارے، تو چلتے 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 آپ کی زندگی پھر ایک ایسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو جائے گی، آپ کی پوری زندگی آپ کا کردار بن جائے گی، 1-2 لفظ میں ڈھل کے، سمجھے؟ تو یہی ہے علم بھی۔ آپ انجینئر بڑے بن نہیں سکتے، بڑے انجینئر بن نہیں سکتے، آپ کو 50 سال لگنا پڑے گا۔ تو آپ اپنے آج کے حاصل کیے ہوئے علم پہ بھروسہ کرو، پھر اس علم کو لے کے جب دنیا میں آپ نکلو گے تو مشکلات آئیں گی، کئی ناکامیاں آپ کی زندگی میں آئیں گی۔ ناکامی جب آئے گی تو آپ اپنا ایک نیا راستہ چنو، منزل پر پہنچنے کی کوشش کرو، کرتے 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 جب آپ پہنچیں گے اپنی عمر کے ایک ایسے حصے پہ جہاں آپ کی مقدر میں کامیابی لکھی ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد آپ کی پوری زندگی 1-2 لفظ میں ڈھل کے آپ کی زندگی کا کردار بن جائے گی۔ تو جو ساری زندگی آپ نے محنت کی، یہ کردار بنانے کی محنت ہے۔ یہ حقیقت میں انجینئر آپ اس وقت میں بنیں گے جب آپ کی زندگی 2 لفظ میں ڈھل کے آپ کا کردار بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ کبھی نہ انجینئر تھے نہ انجینئر رہیں گے، نہ ڈاکٹر ہیں نہ ڈاکٹر رہیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جن کو اپنی زندگی کے اندر اخذ کرنا بہت ضروری ہے، چاہے وہ کوئی بھی علم ہو، چاہے دین کا علم ہو چاہے دنیا کا علم ہو۔ ہر علم میں یہ 3 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے آپ حضرات کوشش کریں کہ اپنے علم پہ پہلے خود بھروسہ کریں، بعد میں دنیا آپ پہ بھروسہ کرے گی۔ میں اپنے طلباء کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتا ہوں کہ پہلے آپ اپنے علم پہ بھروسہ کریے، بعد میں دنیا آپ پہ بھروسہ کرے گی۔ آپ اپنے علم پہ تو بھروسہ نہیں کرتے، اور دنیا سے چاہتے یہ ہیں کہ وہ آپ پہ بھروسہ کرے، یہ ناممکن چیز ہے۔ دنیا آپ کی طرف جو رخ کرے گی تو وہ آپ کی اچھائی کی وجہ سے رخ کرے گی نا،
آپ کے علم کی وجہ سے رخ کرے گی، آپ کی بہترین انجینئرنگ کی وجہ سے رخ کرے گی، بہترین آپ ڈاکٹر ہیں تبھی تو آپ کی طرف رخ کرے گی دنیا۔ اگر آپ اپنے علم پہ آپ کو خود بھروسہ نہیں ہے، کوئی مریض اگر آپ کے پاس آ جائے بیمار بن کے، آپ اس کو دوا دیتے خود آپ شک میں مبتلا ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ آئے گا آپ کے پاس دوبارہ؟ نہیں آئے گا۔ پہلے آپ اپنے علم پہ بھروسہ کریں، آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے لوگ آپ پہ بھروسہ کر کے لے کے چلے جائیں، لوگ نہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں وہ۔ دینی علوم میں بھی جو علم ہم حاصل کرتے ہیں، پہلے اس علم پہ ہم بھروسہ تو کریں، پھر ہمیں اس بھروسے کے بعد میں جو راستے ہوتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، اس پہ چل کے نکھرنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں جنت آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، ہماری منزل ہے نا وہ۔ آپ اپنے علم پہ بھروسہ کر کے اس علم کو مارکیٹ میں لے کے جانے کی کوشش کریں گے، جو مشکلات آئیں گی اس پہ آپ برداشت کریں گے، صبر کریں گے، پھر ایک نئے نئے راستوں سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے ایک ایک قدم، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اپنی اس اونچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مقصد یہی ہے۔ تو علم جو ہوتا ہے، ان تینوں چیزوں میں سے ایک بھی چیز اگر آپ کے اندر نہ ہو تو سمجھیں کہ آپ جاہل ہیں، آپ نہ عالم ہیں، نہ انجینئر ہیں، نہ ڈاکٹر ہیں، نہ تعلیم یافتہ ہیں۔ کردار نہیں ہے، ذہنی صلاحیتیں آپ کی ایک نئی چیز کو وجود نہیں کر سکتی تو آپ تعلیم یافتہ نہیں، آپ کو اپنے علم پہ بھروسہ نہیں تو آپ تعلیم یافتہ نہیں۔ اسی لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو محنت سے اپنی زندگی میں حاصل کریں۔ میں پھر آخر میں بہت ہی زیادہ مشکور رہوں گا مینجمنٹ حضرات کے کہ انہوں نے مجھے یہاں اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھ سکوں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں آپ سبھی حضرات سے دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں، میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اور جو باتیں آپ کو کہی گئی ہیں وہ دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی اپنے علم میں بہت ضروری ہیں، اس کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔